بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور جس شخص نے کہا اپنے والدین کو اف لکما، افسوس ہے تمہارے حال پر، اتعداننی، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو، ان اخرجا، کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، فقد خلت القرون من قبلی، اور حالانکہ گزر چکی ہیں کئی صدیاں مجھ سے پہلے۔ یہاں ایک خاص ذہنیت کی بات ہو رہی ہے۔ والدین مومنین ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ ایمان بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو یہاں زندہ ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، زندگی کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ عقیدہ آخرت ہے، اور یہ عقیدہ اگر نہ ہو تو ایمان نہیں۔ ایمان وجود میں تبھی آتا ہے جب یہ عقیدہ ہو۔ تو والدین اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہی، وہ بیٹا منکر تھا، وہ آخرت کو نہیں مانتا تھا۔ والدین اسے ایمان لانے کا جب کہتے تو وہ والدین سے کہہ رہا ہے کہ اف لکما، تم پر افسوس ہے، اتعداننی، تم مجھے دھمکی دیتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے، تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں یہ بات مان لوں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، حالانکہ کئی صدیاں گزر چکی ہیں مجھ سے پہلے، یعنی یہ لوگ جو پہلے فوت ہو گئے ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، ان کو یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوئے۔ اگر کوئی زندگی بعد میں کوئی زندگی کا تصور ہوتا تو اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد کوئی تو زندہ ہوتا، کوئی تو واپس آتا۔ یہ عقل ہے۔ اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، ایسا بندہ عقل سے کام لے رہا ہے نا جی، اتنا جو عرصہ گزر گیا تو کوئی تو زندہ ہو کے آتا۔ یہ عقل جو ہے یہ بہت دھوکے باز ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی عقل کے بارے میں، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جتنے معاملات ہیں نا، ان کے حوالے سے وہ یہ مشورہ دیتے ہیں علامہ صاحب کہ عقل کو فرصت نہیں تنقید سے، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل بیچاری اس قابل نہیں ہے کہ ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ اس کی بات مان کر چلا جائے۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ آ جائے، جو نبی کریم علیہ السلام کہہ دے وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ عاشق فرماتے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، حضور کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر۔ حضور نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، تمہاری عقل وہ مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ وہ لوگ دھوکہ کھا گئے، وہ تباہ ہو گئے جو یہ کہہ کے
محروم رہے کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ بات ہماری عقل نہیں مانتی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتنی صدیاں بیت گئی ہیں، ابھی تک کوئی دوبارہ زندہ ہو کے نہیں آیا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ جو والدین ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں۔ یہ ظالم ہے، بیٹا اکڑا ہوا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، وہ ماں باپ اس کو بھی سمجھاتے ہیں، یہ آگے سے ڈانٹ دیتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ تم پر افسوس ہے، جی اف اللہ کما، یہ اوفی تو ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اف ولا تنہرہما، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی اور ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں۔ یہ ظالم کافر تھا اور یہ ماں باپ کے سامنے اف یعنی تکلیف دہ جملے کہتا تھا، جس سے ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی، تکلیف دہ جملے کہتا تھا اور ان کو ڈانٹتا بھی تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ ماں باپ کے سامنے تمہیں تلخ اگر تم ہو گئے تو یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کے سامنے تلخ بھی نہیں ہونا، کیونکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمہ کا ارشاد ہے کہ ان کے سامنے اپنی بات کو، لہجے کو نرم رکھنا ہے، نرم رکھنا ہے، اپنے لہجے کو کنٹرول کرنا ہے جس طرح بھی ہو سکے۔ اگر سخت ہو گیا لہجہ تو ستیہ ناش ہوگا۔ لیکن یہ ایسا تھا۔ والدین کو دیکھو، یہ ان کی بات مان بھی نہیں رہا اور ان کو جھڑکتا بھی ہے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور یہ والدین ہے کہ جب وہ سامنے ہوتا تو اس کو سمجھاتے، جب وہ نہیں سامنے ہوتا تو پھر اللہ سے رابطہ کر لیتے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ یہ اس کے باوجود بھی کہ وہ ظلم کرتا، اس کے باوجود بھی اس کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ جو باپ ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہوگا کہ یہ نیچر ہے باپ کی، یہ ماں باپ کی فطرت ہوتی ہے کہ ظالم سے ظالم بھی ہو جائے اولاد، وہ دعا نہیں چھوڑتے ان کے لیے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو آخرت کے عذاب سے بچا۔ وہ ان کی تکلیف دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے اور اسے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا کریم اس کو ہدایت عطا کر، وَإِلَكَ آمین۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ارے بربادی کی طرف جانے والے، تیری بربادی ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو بربادی کی طرف جا رہے ہیں، آمین، ایمان لے آ، مان لے، آخرت کو مان لے، ایمان لے آ۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ نے جو فرما دیا ہے تمہاری عقل نہیں مانتی تو نہ مانے، اللہ کی بات کو حق مان لے، اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو کہہ دیا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری عقل نہیں مانتی اس لیے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، لوگ مرے پڑے ہیں، صدیوں بیت گئی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ حق ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ پرانی کہانیاں ہیں، فرسودہ کہانیاں ہیں، إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے جو لوگ آئے وہ بھی اسی طرح ہی کہتے تھے۔ پچھلی آیات میں فرما بردار بیٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، جو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ مولا کریم مجھے توفیق عطا کر
کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں کیونکہ تم نے مجھ پر بھی کرم فرمایا ہے اور میرے ماں باپ پر بھی کرم فرمایا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے میرے ماں باپ پر احسان فرمایا ہے، میری ماں باپ کو ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، مولا کریم میری اولاد کو بھی اسی طرح ایمان کی دولت سے مالا مال رکھنا، میری اولاد کی بھی تربیت ہو جائے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں ہم قبول فرماتے ہیں اور جن کے نیک عمل کے نتیجے میں انہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ یہ لوگ جنتی ہیں، فی اصحاب الجنت، یہ جنتی لوگوں میں سے یہ نیک اولاد کی تعریف ہو رہی ہے کہ ان کا صلہ کیا ہے جو نیک اولاد ہے، اور جو بد ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں جو یہ نبی بیان کر گئے یا جو یہ صالحین بیان کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی فلاں ہوگا، یہ قصے کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا قول حق ہو چکا ہے، فی امم، اللہ اکبر، یہ نافرمان گروہ میں، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، بے شک پہلے گزر چکے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سراسر خسارے میں رہے، وہ سراسر گھاٹے میں، جن کے یہ نظریات ہیں کہ آخرت کا کوئی تصور نہیں، قیامت نہیں آنی، وہ سراسر نقصان میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا ہے، کھول کر بیان کیا ہے کہ فرما بردار کی اللہ پاک کے ہاں کیا قدر و منزلت عزت ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے اور ماں باپ کے نافرمان کی کیا تباہی ہے، یہ اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جو راستہ کوئی چاہے اختیار کرے، اللہ پاک سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔